برادران اسلام، یکم محرم الحرام سن 23 ہجری بمطابق 7 نومبر سن 646 عیسوی امیر المومنین خلیفہ دو سسر نبی داماد علی مراد نبی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اواخر ذو الحجہ، بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ ذو الحجہ کے آخر میں، لیکن مشہور بہرحال یکم محرم ہے۔ ویسے بھی کسی مہینے کا منتہا اور دوسرے مہینے کا مبدا یہ ساتھ ساتھ ہے، کوئی فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں، تاریخی مسئلہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، بڑا نقصان ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرات نے مشکات شریف میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت اور فتنوں کے درمیان حائل رکاوٹ قرار دیا، اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، فتنے داخل ہونا شروع ہو گئے، فتنوں کا ایک تسلسل شروع ہو گیا، الی یومنا ھذا، آج تک وہ فتنے ہیں اور فتنے ہیں۔ اسی فتنے کے نتیجے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عادل شہید رحمہ اللہ بھی پچھلے سال شہید ہو گئے اور شہیدوں کے صف میں آ گئے، اور آگے کتنے فتنے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بہت عظیم واقعہ پیش آیا اسلامی تاریخ میں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام میں آنے کی خصوصی دعا فرمائی تھی۔ حضرت شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا عمر فاروق کی شان کے بارے میں کہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بھائی کیا بتاؤں تمہیں، دیگر صحابہ تو مرید تھے اور عمر فاروق تو مراد تھے۔ جھولی پھیلا پھیلا کر اللہ رب العزت کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، سطوت عطا فرما عمر فاروق کی وجہ سے، اللہم اید الاسلام، اسلام کو تائید نصیب فرما عمر کی وجہ سے۔ اور قربان جانیے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت دی، ہم اور آپ کو جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے، قرآن حدیث کی وجہ سے، حب صحابہ کی وجہ سے، حب اہل بیت کی وجہ سے، اولیاء کرام کی محبت کی وجہ سے، علماء حقانی ربانیین کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، اس ٹوپی میں، اس پگڑی میں، اس وضاقتہ میں ہماری عزت کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو۔ فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، عزت سے نوازا۔ فمہما نطلب العزہ بدون ما اعزنا اللہ اذل
اذلنا اللہ، اگر ہم عزت کسی اور چیز میں چاہتے، روشن خیالی میں، غیر کے کلچر میں، غیر کے نقش قدم پر چلنے میں، غیر کے وضع قطع اختیار کرنے میں، غیر کے طریقوں میں، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے۔ یہ اقوام متحدہ والے کہتے ہیں افغانستان میں اسلام کی نفاذ کی کوشش کی جا رہی ہے، کہتے ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ عزت چاہتے ہیں۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت کی۔ 20 سال جو محنت کی، اللہ نے جو عزت کی، اللہ نے جو نام دیا، اللہ نے جو غلبہ دیا، اللہ نے جو باطل کو جاء الحق وزهق الباطل کو شرما کر دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ کوئی ایٹم بم نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اسلحہ اتنی نہیں، کوئی باقی پاور نہیں، وسائل نہیں۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت دی۔ پیارے نبی نے بھی فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، عمر فاروق نے بھی یہی فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا۔ دعا قبول ہو گئی۔ واقعہ آپ کو یاد ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کی نیت سے آئے، اس لیے کہ ابو جہل نے انعام مقرر کیا تھا۔ یہ مقرر کرتے ہیں نا، ڈالر، بڑے بڑے ڈالر انعام مقرر کرتے ہیں، انعام مقرر کیا تھا۔ آئے لیکن خود پلٹ گئے، مومن ہو کر واپس ہو گئے۔ سبب کیا بنا؟ قرآن سنا۔ بہن کے گھر جب گئے، نعیم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جاؤ اپنے گھر کی خبر تو لے لو پہلے۔ نعیم ابن عبداللہ وہاں سیدھا گئے، اور جیسے گئے کوشش بڑی کی، مار پیٹ، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ایمان اس دل کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہاں پر بھی یہی بات ہے، اعزنا اللہ بالاسلام۔ اب ہم پلٹنے والے نہیں۔ بہن کہنے لگی میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو بھی خطاب کا بیٹا، لیکن تیرے پاس کوئی نظریہ نہیں، کوئی مذہب نہیں، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ایمان سے روشن کر دیا۔ میں پلٹنے والی نہیں ہوں، چاہے تم جان لے لو۔ ایک دم سے ٹھنڈے ہو گئے، نرم ہو گئے، فرمایا لاؤ جو تم پڑھتے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پیش کی گئی، پڑھتے رہے۔ پہلے یہ کہا حضرت بہن نے کہ ذرا غسل کر کے، وضو کر کے، اور طہارت کی حالت میں یہ پڑھنا ہے، اس کے آداب ہے۔ جب یہاں تک پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، دل پہ ضرب لگ گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ سیدھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ مشہور واقعہ تو یہ ہے، مگر سیرت ابن ہشام وغیرہ دوسرے اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے کہ ایک رات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے دیکھا آواز آ رہی ہے ایک جگہ سے، آہو زاری عاجزی اللہ کے سامنے۔ دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور سورۃ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورۃ حاقہ کی تلاوت کر رہے۔ عمر نے سوچا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد ابن عبداللہ یہ تو شاعر ہے، شاعر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ پھر عمر سوچنے لگے لوگ کہتے ہیں یہ تو کاہن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت کی، وما هو بقول کاہن، کاہن کا بھی قول نہیں۔ ایک دم سے سمجھ گئے شاعر بھی نہیں، کاہن بھی۔ جواب آیا، ایک دم سے دنیا کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، یہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ اچانک اللہ کے رسول نے پلٹ کر دیکھا، کہا ابن خطاب، رات کا یہ اندھیرا
اس موقع پر تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ڈانٹ دیا۔ فرمایا یا اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دیجئے، اسلام کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا خاموشی اختیار کرو۔ کہتا نہیں اب خاموشی نہیں ہوگی، اب خاموشی نہیں ہوگی، اب انشاءاللہ کعبۃ اللہ میں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اسلام کی وہ عزت اور احترام ملے گا، اسلام کو سطوت اور غلبہ ملے گا، اور اپنی بہادری اور شجاعت کا یہاں مظاہرہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت کا یہ مقام، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ممن ینبی قبلہ، وہ تو پہلے کے نبی ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے، اور نبوت کے تخت پر اب انسانیت میں کوئی ایسا انسان نہیں جو جس کے سر پر نبوت کا تاج سج سکے، کوئی انسانیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ سیدنا عمر میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو پھر اس کے لیے سیدنا عمر ہے۔ لیکن تالیہ باطل، مفتی صاحب بیٹھے، فالمقدم مثل، نبوت کا دروازہ ہی بند ہے، اس لیے عمر پیغمبر بھی نبی نہیں بن سکے۔ اور جب عمر نبی نہیں بن سکتا ہے تو قادیانی، مرزائی، فلان کو توب وہ کہاں سے نبی بن سکتے ہیں؟ عمر نہیں بن سکتے۔ اگر نبی بننا ہوتا تو عمر نے بننا تھا، قادیانی کہاں سے آیا؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جن لوگوں کو ہم ہیرو قرار دیتے ہیں، ہیرو، وہ قادیانی ہے، قادیانی۔ وہ ہیرو نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت پر لوٹ مار کرنے والے ہیں۔ وہ زیرو ہو سکتے ہیں، وہ ہیرو نہیں سکتے۔ زیرو ہو سکتے ہیں، وہ ہیرو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے عمر فاروق کے لیے دعا کی، وہ ہیرو ہو گئے۔ ابو جہل نہیں مانا، وہ زیرو ہو گئے۔ جو مانا وہ ہیرو ہو گئے، جو نہیں مانا وہ زیرو ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس کی قسم ہے۔ عمر فاروق سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے، جس گلی سے تو نکلتا ہے، شیطان وہ گلی تبدیل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان یفرق من عمر فاروق سے ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا بھائی، گلی گلی نگر نگر عمر عمر، گلی گلی نگر نگر عمر عمر کا نعرہ بلند کرو۔ گلی گلی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشن کو جاری رکھو، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا، فرار اختیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت میں دیکھا، رأیت دارا او قصرا، گھر دیکھا، بڑا محل میں نے دیکھا۔ مجھ سے کہا گیا یہ قصر، یہ گھر، یہ محل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اندر جا کے دیکھ لوں، لیکن فرمایا اے عمر، تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو عمر فاروق کا
جنتی ہونا سمجھ میں آیا، یہ جنت میں ہے، ویسے بھی 10 مبشرہ میں ہے، اور جنتی ہونا سمجھ میں آیا، اور آپ کا غیرت مند ہونا سمجھ میں آیا، غیرت مند، بہادر، شجاع ہونا سمجھ میں آیا۔ عمر فاروق فرد مسرت سے رونے لگے، علیک یغار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں کوئی غیرت؟ آپ ہمارے آقا ہے، مصطفیٰ ہے، آپ ہماری غیرت کی وجہ سے ہمارے گھر میں نہیں گئے؟ ہم تو غلام ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا دبدبا کہ بڑے بڑے سپر پاور لرزہ بر اندام ہو رہے ہیں، آپ کے دبدبے سے نام سن کر لرزہ بر اندام ہو رہے ہیں، انہیں کب کبھی ان پہ طاری ہوتی ہے۔ یہ حال ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ حال ہے۔ لیکن دیکھیے، ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صاحب آئے عمر فاروق سے کہنے لگے، خلیفۃ المسلمین فلاں صاحب نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، بدلہ دلوا دیجیے ذرا۔ عمر فاروق وغیرہ نے درہ اٹھا کر مارا کہ جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے، انصاف کا وقت ہوتا ہے، میرا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو نہیں آتا، جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس وقت تو آ جاتا ہے۔ اس کی تعدیبی کارروائی کرتے ہوئے درہ تھوڑا مارا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سوچا، اس کو بلوایا واپس اور کہا یہ درہ اٹھاؤ، اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اے خطاب کے بیٹے، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت عطا فرما دی، تو کمینہ تھا، اللہ نے تمہیں مقام عطا فرما دیا، تو بکری چرانے والا تھا، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، اور خلیفہ ہو کر، بادشاہ ہو کر اب تو لوگوں کو درے مارتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بدلہ دلوانے کے لیے آپ کے سامنے آ کر درخواست پیش کرتا ہے، اور بہت اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، بہت سامنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ جو آیتیں میں پڑھ چکا ہوں ان کی روشنی میں ذرا پیچھے آتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ بات کو جو ہے نا انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات سے پہلے یہ آیاتیں ہیں، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمْ، عام طور پر آپ نے تفسیر پڑھی ہے، شہد کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اور حضرت سیدہ حفصہ سے راز میں یہ بات کہہ دی اور کہا کسی کو بتانا نہیں، لیکن انہیں حضرت سید عائشہ کو بتا دی یہ بات۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، آپ علیہ السلام نے بتایا حضرت حفصہ کو، انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، خبیر علیم ذات نے مجھے بتا دیا، وحی کے ذریعے سے بتا دیا واقعہ۔ ہم تو عام طور پر یہی تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن اس تفسیر کے تحت اہل تشیع کی تفسیر ہے، تفسیر عسکری، اسی طرح تفسیر مجمع البیان، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ حفصہ کو یہ راز کی بات بتا دی، تو اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ ان یملک بعدہ ابو بکر و عمر، سیدہ حفصہ کو یہ راز کی بات بتا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی، اور اس کے بعد عمر، وبعدہ عمر، اور اس کے بعد عمر کو ملی۔ یہ انہی کی تفسیر ہے، ہماری تفسیروں میں تو لکھا ہوگا، یہ انہی کی تفسیر ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی، تو نہیں بنتا میرا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی بات تو مان لے، ہم تو جوڑ کی بات کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہم کوئی توڑ کی بات کریں، ہم جوڑ کی بات کر رہے ہیں۔ عمر کی خلافت کو مان لیجئے، آپ کے مفسر نے لکھا ہے، مستند تفسیر ہے ان کے ہاں۔ اگلی جو آیات کریمہ ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، موقوفاً اور مرفوعاً روایات ہے۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد عمر فاروق ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہے،
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد ہے، وصالح المؤمنین۔ آگے ذرا آیات میں جائے، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات نے غیرت کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا، اگر اللہ چاہے تو ان ازواج کے بدلے میں اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے ازواج عطا فرمائیں گے جن کے یہ صفات مومنات، مسلمات، مومنات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، وابکار۔ اس سلسلے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، یہ آیات کریمہ بھی نازل ہوئی سیدنا عمر فاروق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات ہے، اسارۂ بدر کی قیدیوں کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق نے جو رائے دی کہ انہیں قتل کیا جائے، ان کی شان و شوکت کو توڑ دیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے، اللہ نے اس کے بارے میں آیات نازل کر۔ پردے کا مسئلہ آیا، ازواج مطہرات کا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی پردہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آیات کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ خصوصیت، اللہم ایّد الاسلام بعمر، یہ دعا اللہ کے رسول نے صرف عمر فاروق کے لیے کی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم ایّد الاسلام۔ اور نمبر 4 خصوصیت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے، اور بیعت کر لی۔ فرمایا یہ سیدنا عمر فاروق کی خصوصیت۔ اب آئیے ذرا اور جوڑ کی بات کرتے ہیں، جوڑ کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سیدنا علی، او بھائی علی عمر بھائی بھائی، یہ بیچ میں تیسری قوت کہاں سے آئی؟ علی عمر بھائی بھائی، یہ بیچ میں تیسری قوت کہاں سے آئی؟ ہم تو جوڑ کی بات کرتے، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں ملک کے اندر۔ علی کے بھی محبت کرنے والے ہیں، عمر سے بھی محبت کرنے والے ہیں، حسن حسین سے بھی محبت کرنے والے ہیں، سیدنا معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے، اولیاء اللہ سے بھی محبت کرنے والے، ائمہ اعظام، ائمہ دین، محدثین سے بھی محبت کرنے والے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر الامت بعد نبیہا، خیر الامت بعد نبیہا، امت میں نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر، وخیرہا بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد سب سے بڑا درجہ عمر کا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ھذا متواتر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبح اللہ الرافضہ، انہوں نے لکھا متواتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبر سے گزر ہوا، فرمایا نور اللہ علی قبر عمر کما نور علینا فی مساجدنا، اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے مساجد کی تعمیر کی، مساجد آباد کی، یہاں جو ہے نا روشنیاں ہے مساجد میں۔ اور یہ یاد رکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مساجد کی توسیع، مساجد کی تعمیر، ترقی میں بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا کردار ہے، خصوصاً مؤذنین کے لیے جو ہے نا وظیفہ مقرر کرنا، ائمہ کے لیے وظیفہ مقرر کرنا، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیات۔ مسجدوں کو بنانے والے، دینی مراکز کو بنانے والے، دین والوں کی خدمت کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر فاروق۔ اور عمری لا امریکہ، آسٹریلیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر نافذ ہے عمر لا، کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے وظیفہ مقرر۔
دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مطالعہ کر کر کے اپنی دنیا بنانے کے لیے لا اور قانون بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کا معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ آپس میں جوڑ کی بات ہے۔ پھر دیکھیے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اسی وجہ سے نبی آپ نبی کے سسر ہو گئے۔ دوسری طرف دیکھیے بخاری کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے، غیر مستند نہیں ہے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نواسی ہے، وہ کس کے گھر میں ہے؟ حضرت عمر فاروق نے ان سے وہ نکاح فرمایا نبی کے خاندان سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر حضرت علی اور حضرت عمر کا آپس میں جوڑنا ہوتا، خدا نہ خواستہ جیسے کہا جا رہا ہے، تو کیا ایسے رشتے قائم کر سکتے تھے؟ وہ رشتے تو محبت کے لیے ہوتے ہیں، جوڑ کے لیے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا ان کا آپس میں بڑا جوڑ تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر، اشداء علی الکفار، کافر اور مشرک کے لیے تیر، ننگی تلوار۔ صحابہ کی یہی شان۔ اب رہی بھائی شہادت کی بات رہی، شہادت تو مطلوب مومن ہے، مقصود مومن ہے بھائی۔ شہادت کے لیے تو دعائیں کی جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر شہید رحمت اللہ علیہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، بولنے والے بولتے تھے حضرت تھوڑا خیال رکھیے، فرمایا بھائی جو قبر رات میں گزارنی ہے وہ انشاءاللہ ہو کر آئے گی، ہاں، اور شہادت ان کو مطلوب تھی، وہ مل گئی۔ ہر کسی کو آسانی سے نہیں ملتی ہے، شہادت تو مطلوبی مومن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور زندگی گزاری، اسلام کی خدمت کی، اور اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے پر گاڑ دیا، اور عظیم خدمات کے بعد اب وقت آتا ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ مرنا جانا تو دنیا سے ویسے بھی ہے، دعا کی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ دو بات، ہم شیر و ہم شکر، شہادت بھی ملے اور اپنے نبی کے شہر میں، دونوں باتیں اللہ نے قبول کر دی۔ شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق، اور شہادت تو میں نے عرض کیا مطلوب ہے، محبوب ہے۔ آپ لوگوں نے مغازی میں پڑھا ہے، صحابی شہید ہو رہے، کیا کہہ رہے شہادت سے پہلے؟ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مسلمان ہو کر شہادت کی موت آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، جس پہلو پر مجھے پچاڑ دیا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا کے لیے، نہ وطن کے لیے نہ وطن کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کو سربلندی کے لیے۔ شہادت مطلوب مومن ہے، مقصود مومن ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ الصَّالِحِينَ، ٹکڑے ٹکڑے میں بھی اللہ برکت ڈالے گا، ٹکڑے میں بھی اللہ برکت ڈالے گا۔ شہادت تو مقصود مومن ہے، مطلوب مومن ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ ہر ایک کی کہاں قبول ہوتی ہے؟ ہو گئی شہادت، وہ بھی کس موقع پر؟ نماز پڑھاتے ہوئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے، نماز کے دوران شہادت ہوئی۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی نے حملہ کیا اور حضرت زخمی ہو گئے، اور نماز کی فکر کی کہ بھئی نماز کی فکر کرو، بھئی اپنی جماعت خراب نہ کرو، وصیتیں کی۔ اتنی اس موقع پر اتنی باریک وصیتیں، کسی کو دیکھا شلوار ٹخنوں سے نیچے بلایا، او بھئی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ ایسے موقع پر بھی ایسے سنت رسول کے عاشق ہے، سچے عاشق اور سچے محب رسول ہے، یہی تعلیم دیتے ہوئے، یہی تلقین اور وصیت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں کہ بھائی اعزنا اللہ بالاسلام،
لوگوں، سننے والوں، اسلام میں ہماری عزت ہے، اسلام کو دل سے لگاؤ، نبی آخر الزمان کی سنت کو دل سے لگاؤ، قرآن کو دل سے لگاؤ، اہل ایمان سے محبت کرو، اہل دین سے محبت کرو، حق والوں کا ساتھ دو، دجالی فتنوں کا ساتھ نہ دو۔ عزت اسلام میں ہے، دین میں ہے۔ یہی وصیت کرتے کرتے اس دنیا سے شہادت کی اعلیٰ مقام لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، تعلیمات اور ان کی فرمودات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام، اولیاء اللہ، اہل دین کو اپنا آئیڈیل بنائیں، مقتدا بنائیں، پیشوا بنائیں، اور انہی کی روشنی میں اپنی یہ مختصر زندگی گزارے اور شہادت کی دعا مانگے دل سے۔ ڈرنا نہیں ہے، شہادت کی دعا مانگو، اگر نہیں ملی نا اجر تو ملے گا۔ شہادت کی دعا مانگ کر، اور یہ شہادت مطلوب ہے، یہ رونے دھونے کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے یہ کریں، رونا دھونا، سڑکیں بند کرنا، ماحول خراب کرنے والی بات تھوڑی ہے۔ شہادت تو مقصود ہے۔ شہید تو زندہ جاوید ہوتا ہے، وہ تو مرتا نہیں، بل احیاء، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کی تو بڑی عزت اور اکرام ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے۔ دنیا کی کیا زندگی ہے؟ یہ لاک ڈاؤن والی زندگی، یہ لائٹ نہیں ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ مشکلات ہے، یہ بھوک سے نڈال ہے، یہ آپس میں دست و گریبان ہے، یہ مسائل ہے فلاں۔ اصل زندگی تو شہادت کے بعد والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔